میرے محترم و معزز حاضرین جمعہ، سب سے پہلو پہل اس اللہ رب العالمین کی تعریفات و توصیفات و حمد و ثنا و کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زبا و سزاور ہیں جو اکیلا اور تنہا ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریفات جو سارے کائنات کا خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، پالنہار ہیں، اس اللہ رب العالمین کی تعریفات و توصیفات جس نے تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور ان 18,000 مخلوقات میں ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر پیدا فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریفات جس نے ہمیں اور آپ کو تمام مذاہب سے بہتر مذہب اسلام اور مذہب اہل قرآن اہل حدیث کے گھر میں پیدا فرمایا۔ اس اللہ رب العالمین کی تعریف ہم کن نعمتوں کو دیکھ کر کریں؟ اگر اللہ رب العالمین کی تعریفات ہم اور آپ کو کرنا چاہیں اور ان کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہ گن سکتے ہیں، نہ اس کی تعریفات کر کے ہم اور آپ ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، گننا چاہو گے، لا تحصوها، گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے۔ ہم تو دنیا کو چھوڑیں، اگر اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا چاہے تو ہم اپنے جسم کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر، ہمارے باڈی میں کتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ اللہ نے ہمیں 2 ہاتھ دیے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ ہمیں 2 کان سننے کے لیے دیے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ ہمیں 2 پیر چلنے کے لیے دیے ہیں، کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ اور سب سے بڑی چیز اللہ رب العالمین نے جو دی ہے ہماری عقل، سمجھ بوجھ کی قوت، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمارے جسم کی چھوٹی چھوٹی اعضاء، ہر چیز یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، لہٰذا اللہ کی ان تمام نعمتوں کی شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم اور آپ زور و شور سے کہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع تمام انبیاء اکرام پر ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہوں۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ میرے محترم بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، اور چھوٹے چھوٹے اسلام کے نونہالوں،
اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے آپ حضرات کے درمیان جمعہ میں خطبے کا موقع دیا ہے. میں اللہ کا شکر گزار ہوں. میں نے آپ حضرات کے درمیان خطبہ مسنونہ میں ایک آیت اور حدیث پڑھی ہیں جس کا تعلق علماء دین سمجھے ہوں گے کہ یقیناً یہ موت سے تعلق رکھتا ہے. اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا فرمایا اور اس کے غرض اور مقصد کو بھی پیدا فرمایا، اس کو بھی بتلا دیا. جس طرح سے اللہ رب العالمین ہم انسانوں اور جنوں کو تخلیق کرنے کا غرض اور مطلب بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں اور انسان کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے پیدائش کا مقصد قرآن کریم میں صاف واضح کر دیا کہ ہمیں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا. لیکن کبھی ہم اور آپ غور کیے ہیں کہ موت کو کیوں پیدا کیا؟ اس کا بھی مقصد بتاتے ہوئے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ ملک میں فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ آپ کو آزمائیں، تاکہ آپ کو پرکھیں، تاکہ آپ کا ایگزام لیں، تاکہ آپ کا امتحان لیں. ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون اچھا عمل کر رہا ہے، تم میں سے کون نیک عمل کیا ہے، تم میں سے کون بہتر عمل کیا ہے. ان چیزوں کو پرکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو پیدا کیا. معزز سامعین کرام، یہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مروں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ملک الموت ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اندر سے روح کبھی نکالی نہیں جائے گی. یہ موت یہ بالکل نا انکار والی چیز ہے، اس سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یہ موت ہر ایک پر آتی ہے، یہ موت چھوٹے پر بھی آتی ہے، بڑے پر بھی آتی ہے، جوان پر بھی آتی ہے، بوڑھے پر بھی آتی ہے، مرد پر بھی آتی ہے، عورت پر بھی آتی ہے. ہر ایک پر یہ موت آتی ہی ہے اور آ کر ہی رہے گی. ہم میں سے کسی کو چھوڑنے والی نہیں. ہم میں سے جو کوئی بھی جاندار ہیں، ہر ایک کے پاس یہ موت آئے گی اور ہمارے اندر سے روح کو نکال لے جائے گی. تو معزز سامعین کرام، عربی کا مقولہ کہتا ہے کہ الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ موت ایک ایسا پیالہ ہے، موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسی شربت ہے، موت ایک ایسی گھونٹ ہے جسے ہر انسان کو پینا ہوگا. والقبر باب کل نفس داخلہ، کہ قبر ایک ایسا دروازہ ہے، قبر ایک ایسی گیٹ ہے جسے ہر انسان کو گزرنا ہوگا. کوئی بچ نہیں سکتا. ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی بادشاہ ہے تو بچ جائے گا، نہیں. کوئی فقیر ہے تو بچ جائے گا، نہیں بچے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود اعلان کیا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ
अफ़इन मित्त फ़हुमुल खालिदून, कि हमने आपसे पहले, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाता है कि हमने आपसे पहले किसी इंसान को हमेशगी नहीं दी, आप वफात कर जाएंगे तो क्या ये लोग हमेशा रहेंगे? ऐसा हरगिज नहीं। अल्लाह खुद कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना ही है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना ही है, हर जी रूह को मरना है, हर जी रूह को दुनिया की लज्जतों को तोड़ना है, हर जी रूह को दुनिया की मोहब्बत को खत्म करना है, दुनिया से कूच करना है, दुनिया से रुखसत होना है, कोई बच नहीं सकता है। और एक अरबी का मक़ूला कहता है लौ काना फिद दुनिया बक़ा लमा माता खैरुल मुरसलीन मोहम्मद, अगर कोई शख्स इस दुनिया में बाकी रहता, अगर कोई इस दुनिया में जिंदा रहता तो लमा माता खैरुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत नहीं होते, कौच नहीं करते। क्या हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हैं? जो अशरफुल अंबिया हैं, जो खातिमुन नबिय्यीन हैं, सय्यदुल मुरसलीन हैं, अल्लाह का प्यारा और महबूब दोस्त हैं, जब वो इस दुनिया से रुखसत कर गए, जब उसे इस दुनिया को अलविदा कहना पड़ा, जब उसे इस दुनिया की लज्जतों को तोड़ना पड़ा, तो हम और आप कौन होते हैं जो हमेशा हमें इसकी जिंदगी की तमन्ना करें और दुनिया की ऐशो इशरत से हम अपनी जिंदगी को गुजारें? हम बच नहीं सकते, हम भाग नहीं सकते। हाँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मोहलत दे सकता है, 100 साल की जिंदगी दे सकती है, 200 साल की जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन हमेशा हमेश की जिंदगी नहीं देगी, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मूसा अलैहिस्सलाम का एक बेहतरीन वाकया है जिसे हमें और आपको गौर करना है। उर्सिला मलकुल मौत इला मूसा अलैहिस्सलाम, जब मलकुल मौत को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया, फलम्मा जाहू, और मलकुल मौत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब आए, सक्कहू, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम क्या किए, मलकुल मौत को एक थप्पड़ रसीद कर दिए। मुस्लिम की हदीस में आता है कि जिसकी वजह से, थप्पड़ की वजह से एक आंख फोड़ डाली। फिर वो अपने रब के पास जाता है, या रब्बी अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, ऐ मेरे रब तुमने मुझे ऐसे बंदे के पास भेजा जो मौत के ख्वाह नहीं है, मौत के ख्वाहिश नहीं रखते, जो मरना नहीं चाहता। लिहाजा फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे कहता है कि इरजि इलैहि फकुल लहू, कि तुम उसके पास जाओ, फकुल लहू, उसे कहो, यदउ यदहु अला मतन सौरिन, कि वो अपने हाथ को किसी बैल के पीठ पर रखें, अपने हाथ को किसी बैल के पीठ पर रखें, फलहू बिमा गत्ता यदहु बिकुल्लि शअरतिन सना, कि उसके हाथ के नीचे जितने बाल दबेंगे, उसके हाथ के नीचे जितने बाल दबेंगे, हर एक बाल के बदले उसे एक एक साल अता किया जाएगा। आप जरा गौर किए हैं, अगर हम किसी बैल के पीठ पर हाथ रखेंगे कितने बाल आ सकते हैं? गौर किए हैं? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इतना बड़ा ऑफर मिला था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम फिर अपने रब से सवाल करता है, या रब्बी सुम्मा माज़ा, हम तो इतने साल जिंदा रह लेंगे, जितने बाल हमारे हाथ के नीचे दब जाएगा, हम इतने साल तो ऐशो इशरत कर लेंगे, फिर क्या होगा? सुम्मा माज़ा, फिर क्या होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है सुम्मल मौत, तुम इतने साल जिंदगी गुजार लोगे, फिर तुम्हें मौत आएगी, फिर यही मलकुल मौत तुम्हारे पास जाएंगे और तुम्हारी रूह को निकाल लेंगे। उसी वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं क़ाल फ़लआन, तो मुझे अभी मौत मंजूर है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस हदीस से और इन तमाम आयत और मक़ूला से पता चलता है कि मौत आकर ही रहेगी। मौत हमें मोहलत दे सकते हैं, 100 साल की जिंदगी की मोहलत, 200 साल की जिंदगी की मोहलत दे सकते हैं, लेकिन जब हमारा वक्त मुकर्ररा आ जाएगा तो कोई बचा नहीं सकता।
کوئی بچا نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین صاف صاف اعلان کر دیا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ کسی بھی انسان کو مہلت نہیں دی جائے گی، اذا جاء اجلها، جب اس کا مقررہ وقت آ جائے گا۔ جب آپ کا مقررہ وقت آ جائے گا تو یہ ملک الموت آپ کے پاس آ پہنچے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے نہ ایک سیکنڈ بعد آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، بلکہ وہ اپنے وقت مقررہ پر ہی آئے گی اور آپ کے اندر سے روح کو نکال لے جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، کسی کو علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سورہ لقمان میں یوں فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کہاں سے 2 روپے کمائے گا، کہاں سے پیسے کا انکم کرے گا، کہاں سے اپنا پیٹ بھرے گا، کہاں سے اپنے پیٹ کا غذا بنائے گا، کوئی نہیں جانتا۔ اور آگے فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہیں جانتا، تم میں سے کوئی بھی شخص یہ علم نہیں رکھتا کہ کہاں مرے گا، کس حال میں مرے گا، کیا وہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنا دم توڑ دے گا، کیا وہ اپنے ملک سے باہر دوسرے ملک میں جا کر اپنا یہ نفس ہمارے اندر سے جو روح ہے یہ نکالی جائے گی، کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کسی ٹرک حادثے کے شکار میں مرے گا یا پانی میں ڈوب کر مرے گا، کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اور آپ اگر اس موت سے بچنے کے لیے ایک مضبوط گھر بنا لیں اور اس گھر میں ہم اکیلے رہیں اور اس گھر میں ہر چیزیں ہوں، دنیا کی ہر طرح کی آشائش ہوں، کھانے پینے کی چیزیں، سیر و تفریح کی چیزیں، اور اس گھر میں ہم اور آپ اکیلے ہوں، اور اس گھر میں نہ چونٹی اپنا قدم رکھ سکتا ہو، نہ پرندہ اپنا پر مار سکتا ہو، ایسے گھر میں بھی اگر ہم اور آپ رہیں تو ملک الموت اس وقت ہمارے پاس آ کر رہے گی اور ہمارے اس گھر سے ہمارے اندر کی روح کو نکال لے جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم جہاں کہیں بھی رہو گے، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہو گے، دنیا کے کسی بھی خطے میں رہو گے، لاسٹ میں کہہ دیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ رہو، آپ کے پاس یہ ملک الموت آ کر رہے گی جب مقررہ وقت آ جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ہم اور آپ آج موت سے بھاگتے ہیں، ہم اور آپ بھاگتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ابھی تو موت نہیں آئے گی، ابھی تو جوان ہے بھائی، ابھی کیا کریں گے، ابھی نماز پڑھ کے کیا کریں گے، ابھی تو جوان ہیں ہم، ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو 40 سال ہی عمر ہوئی، ارے 60 سال 100 سال دیکھیں گے ہوں گے تب نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ ہم اور آپ بھاگتے ہیں، مرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے کہ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ تم جس موت سے بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی، تمہارے ساتھ مل کر رہے گی، اور فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور یہ ملک الموت تمہارے پاس آ کر تمہاری روح کو کھینچ کر نکال کر لے جائے گی۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں ہر اس چیز کا خبر دیا جائے گا جو تم کر رہے ہو۔ معزز سامعین کرام، اور آپ موت سے بھاگ نہیں سکتے، موت سے بچ نہیں سکتے، اور موت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دنیاوی زندگی کا انتہا ہے۔
یہ لاسٹ بارڈر ہے. جب تک ہمارے لاسٹ سانس ہے یہ دنیاوی زندگی ہے، اور جب یہ سانس ختم، سانس بند، دوسری زندگی میں ہم اور آپ پہنچ گئے. دوسری زندگی میں ہم اور آپ پہنچ گئے، اور وہ آخرت کا سفر ہے. اس وقت کس کا سفر شروع ہوا؟ آخرت کا سفر. شروعات کہاں سے؟ موت سے آخرت کی سفر شروع ہوتی ہے. موت کے بعد قبر، قبر کے بعد میدان حشر، کھڑا ہونا ہے، اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے. تو معزز سامعین کرام، مرنے کے بعد فوراً ہمیں لوگ اپنے گھر سے تمام تر مال دولت ہر چیز سے دور کر کے سب صرف اور صرف کچھ پیسوں کے کفن پہنا کر آپ کو اور ہمیں قبر میں رکھ کر چلے آئیں گے. یہ ہماری مال و دولت کوئی کام نہیں آئے گی. یہ ہماری مال و دولت کوئی کام نہیں آئیں گی. یہ ہمارے رشتہ دار کوئی کام نہیں آئیں گے. ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے والدین کچھ نہیں کر سکتے. قبر تک آپ کو پہنچا دیں گے. آپ وہاں کا حال بہتر جانیں. ہم نہیں جانتے ہیں قبر میں کیا ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے. آپ جو اعمال کیے ہیں بس آپ کے نامہ اعمال وہی کام آنے والا ہے. اگر ہم اچھے اعمال نہیں کر کے جائیں گے تو قبر میں ہمارے لیے بہت ہی خطرناک عذاب ہیں. معزز سامعین کرام، مرنے کے بعد ہماری کوئی چیز کام نہیں آنے والی ہے. اس لیے ہمیں ضروری اس بات کی ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے. مرنے سے پہلے اللہ کو خوش کر لے. مرنے سے پہلے اللہ کے تمام احکام کو بجا لائے. مرنے سے پہلے اللہ کی عبادتوں میں مشغول ہو جائے. مرنے سے پہلے دنیا کی گناہوں کو ترک کرنا سیکھے. مرنے سے پہلے برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. مرنے سے پہلے دنیا کی خیر خواہی میں ہمیشہ آگے رہیں، بھلائی میں آگے رہیں، ایک دوسرے کی امداد کریں، ہر بے سہارا کو سہارا دے، ہر امداد کے لائق کو مدد کریں. معزز سامعین کرام، آج ہم اور آپ اگر دنیا میں آخرت کے لیے کچھ کر کے نہیں جائیں گے تو یہ ہماری مال و دولت سب بیکار و بے فائدہ ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، کہ تم میرے دیے ہوئے رزق میں سے میرے راستے میں خرچ کرو. أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے، مرنے کے بعد نہیں، موت کے آنے سے پہلے. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مرنے کے بعد تھوڑی سی مہلت مانگیں گے تو مہلت نہیں دی جائے گی. کہیں گے کہ نیک لوگوں میں صدقہ کر کے، پورا مال صدقہ کر کے ہم نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے تو نہیں ہو سکتے، مہلت نہیں دی جائے گی. معزز سامعین کرام، آج عقل مند ہم اور آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ عقل مند ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو پڑھ لکھ کر اپنے دماغ کا استعمال کر کے ڈھیر ساری پیسے انکم کر چکے ہیں، اپنے پیسوں سے ڈھیر ساری زمینیں خرید چکے ہیں، گاڑیوں کے لین لگا دیے ہیں، آج ہم ان کو عقل مند سمجھتے ہیں. آج ہم ان کو عقل مند سمجھتے ہیں جو پڑھ لکھ کر بڑے سے بڑے آفیسر بن جاتے ہیں، پڑھ لکھ کر بڑے سے بڑے انجینئر بن جاتے ہیں. آج ہم انہیں عقل مند سمجھتے ہیں. آج ہم انہیں عقل مند سمجھتے ہیں جو پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بن جاتے ہیں. آج ہم انہیں عقل مند سمجھتے ہیں جو بلڈنگ پر بلڈنگ ٹھوکتے ہیں، جو محل بنا لیتے ہیں، اس کو ہم اور آپ عقل مند سمجھتے ہیں. ہم اور آپ ان کو عقل مند سمجھتے ہیں جو اپنے دماغ کا استعمال کر کے اپنے پیسوں کو لٹا کر کے منتری بن جاتے ہیں، مکھیا بن جاتے ہیں، سی ایم بن جاتے ہیں، پی ایم بن جاتے ہیں. آج ہم اور آپ اسی کو عقل مند کہتے ہیں، لیکن نہیں، اس کا الٹا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عقل مند تو وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے. عقل مند وہی ہے. آپ ڈاکٹر بنے رہیں،
دقت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر و اذکار بھی ہونا چاہیے، اللہ کے حکم کو بجا بھی لانا چاہیے۔ اگر ڈاکٹر کے ساتھ اللہ کی عبادات نہیں ہے، یہ بالکل بے فائدہ ہے۔ آپ دنیا ہی میں عیش و عشرت کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ کے لیے بہت بری خبر ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ انجینئر بنیے، آپ آفیسر بنیے، آپ کلکٹر بنیے، آپ کچھ بھی بنیے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ کا عبادات ہمارے اندر ہونی چاہیے، اللہ کی عبادات میں ہمیں لگنا چاہیے، گناہوں سے بچنے والا بننا چاہیے، سود خور یعنی سود سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے، تمام تر گناہوں سے ہمیں اور آپ کو دور ہونا چاہیے، برائیوں سے دور ہونا چاہیے، اور بھلائی کے کام میں ہمیشہ آگے رہنا چاہیے۔ تبھی یہ ہماری ڈاکٹری، ہماری انجینئرنگ اور ہماری آفیسری ہر چیز کام آنے والی ہے۔ لیکن اگر ساتھ میں عبادات اور اللہ کے خوشنما، اللہ کی رضا اور اللہ کے حکم کو ہم اور آپ اگر چھوڑ دیں تو کوئی چیز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور ہم عقل مند نہیں بن سکتے، عقل مند نہیں بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر حازم اللذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه۔ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت کہ لذتوں کو توڑ دینے والی، خواہشتوں کو توڑ دینے والی، محبتوں کو توڑ دینے والی، دنیا کی مٹھاس کو توڑ دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرُهُ أَحَدٌ فِي ضَيْقٍ مِّنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ عَلَيْهِ۔ جو شخص اس موت کو تنگی کی حالات میں یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے خوشحال بنا دیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتا ہے اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، کہ تم یہ موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس، اور مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی تیاری کر لیا کرو، کیونکہ جو شخص مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے سب سے بڑا عقل مند وہی ہے۔ اولئک الاکیاس، سب سے بڑا عقل مند وہی ہے، وہی عقل مند ہے۔ اگر ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری نہیں کریں تو ہمارے اندر کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ ہم ڈھیر ساری مال سے اپنے بیٹے کو بڑا پڑھا لکھا بنا دیتے ہیں، انجینئر بنا دیتے ہیں، ہر کچھ بنا دیتے ہیں، یہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ ساتھ میں آپ دینی تعلیم بھی اپنے بچوں کو دیں، ساتھ میں آپ اسلامی تربیت بھی دیں، حسن اخلاق بنائیں، انہیں دین کا پیشوا اور امام بنائیں، حافظ، قاری، مولانا اور دین کا علم دیں۔ آج ہم میں سے ہر کوئی سوچے کہ ہمارے کتنے بھائی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنے بھائی ہیں جو حفظ کر رہے ہیں، کتنے بھائی ہیں جو عالمیت میں پڑھ رہے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ اگر دیکھا جائے تو 100 میں 5 یا 10 نکلیں گے، نہیں تو اکثر و بیشتر کیا کرتے ہیں، جب بچے بڑے ہوتے ہیں اسے انگلش میڈیم میں ڈالنا ہے، اسے بڑے اچھے اسکول میں ڈالنا ہے، بہت بڑا بنانا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ بچے تو آفیسر بن جائیں گے، یہ بچے تو انجینئر بن جائیں گے، لیکن آپ کے لیے کیا کہہ کر دعا مانگیں گے اس کو معلوم نہیں ہوں گے۔ لیکن وہی بچہ اگر مدرسے میں تعلیم حاصل کریں، اگر حافظ بنے، قاری بنے، مولانا بنے، تو یقیناً یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، موت کے بعد یہ تمہارے کام آئیں گے، یہ تمہارے لیے مصلی پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے،
अल्लाह से फरियाद करेंगे, अल्लाह मेरे वालिदैन इंतकाल कर गए हैं, मुझे इतना तालीम हासिल किए हैं, कराए हैं, सिखलाए हैं, अल्लाह उन्हीं के बदौलत हैं। अल्लाह उसने मेरे लिए दीन तालीम का रास्ता चुना है। अल्लाह तो इसके जरिए से अल्लाह तो उसे जन्नत नसीब फरमा, उसके कब्र की अंधेरी को खत्म करो, उसकी कब्र को रोशन कर दे, उसकी कब्र को कुशादा कर दे। ये तुम्हारे बेटे ये दुआ करेंगे। अगर हम दीनी तालीम से दूर रखते हैं तो उसे पता नहीं कि हम क्या कहेंगे। वो तो दुआ तो दूर की बात, वो नमाज यानी मस्जिद तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, मस्जिद तक भी नहीं पहुंच पाते हैं, और उनको इतना भी इल्म नहीं होता है कि नमाज क्या होता है, रोजा क्या होता है, ज़कात क्या होता है, उनको इल्म नहीं होता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, आज अगर ढूंढा जाए कि नमाज के वक्त कोई नमाज पढ़ा दे तो कोई कुरान पढ़ने वाला भी नहीं मिलता। कोई अगर जाहिल आकर गलत सलत पढ़ के कुरान पढ़ के निकल जाए तो कोई पकड़ने वाला भी नहीं है जो पकड़ेगा। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इतनी बड़ी मस्जिद तो हम और आप बना दिए, लेकिन एक नमाज पढ़ाने वाला हम और आप नहीं बना पाए। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, बड़ी अफसोस की बात है, इसका भी हमें और आपको हिसाब देना होगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहा है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, कि हर कोई अपने अपने जिम्मेदारी में लगे हुए हैं। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता है तो यकीनन कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहां पकड़े जाएंगे, पूछा जाएगा कि तुम्हारे मातहत में तुम्हारे घर के 5 लोग थे, तुम 5 लोगों को क्या सिखाए, 5 लोगों को कौन सा रास्ता दिखाएं? तुम्हारे मातहत में पूरा गांव थे, तुम अपने गांव वालों को क्या सिखाया, क्या तरबियत दिया, बताओ क्या जवाब देंगे? तुम्हारे पास तो ढेर सारे पैसे थे, जिसके बावजूद तुम्हारे माल में से जितने ज़कात निकलते थे आप तो उन्हें खा बैठे, आप तो उन्हें खा बैठे। क्यों खाएं? ये तो माल का गलीज है, ये माल अगर माल के अंदर रह जाए तो पूरे माल को ये सड़ा देता है, गला देता है। और हम और आप बहुत ही बेहतरीन अंदाज से हम और आप खाते हैं, इसलिए कि हमें इल्म नहीं है कि ज़कात क्या चीज है। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम दें, साथ साथ दुनियावी भी दें। जरूरी है, दुनियावी भी तालीम देना जरूरी है, लेकिन दीनी तालीम बिल्कुल लाजमी है, जरूरी है। अगर दीनी तालीम नहीं देंगे तो यकीनन हमारे लिए आगे क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। हमारी नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा, दूर से कहीं लाना पड़ेगा जो हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अफसोस नहीं होता कि मेरा बेटा मेरी जनाजा पढ़ाएं? यकीनन अफसोस है, सद अफसोस। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसलिए हमें चाहिए कि मरने से पहले कुछ इस तरह की सदक़ात छोड़ते जाएं जो मरने के बाद भी हमारे काम आए। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आप दूसरे बच्चों को दीनी तालीम के मदारिस में रखें, उनको पढ़ाएं, उनका खर्चा उठाएं। जो ग़ुराबा हैं उनकी देखभाल करें। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम मौत से बहुत दूर भाग चुके हैं। आज मौत का तस्वुर हमारे जहन में नहीं है, हम मौत को भूल चुके हैं, मौत से गाफिल हैं, मौत को याद नहीं रखते हैं। आज हम मौत को भूलने की वजह से हर तरह की बुराइयों में मुलव्विस हैं, हर तरह के गुनहगार बन रहे हैं। आज हम मौत को भूलने की वजह से एक दूसरे को कत्ल करने में हम और आप हमेशा तुले हुए हैं। अपने भाई को खून करते हैं, अपने भाई से दुश्मनी मोलते हैं, एक दूसरे में कोई मीलो मिलाप नहीं है, एक दूसरे में झगड़े लड़ाई हमेशा होते रहते हैं। आज हम और आप मौत को भूलने की वजह से हम और आप शिर्क व बिदअत के दलदल में धंसते जा रहे हैं। आज हम मौत को भूलने की वजह से दीन तालीम से कोशों दूर हो रहे हैं। आज हम मौत को भूलने की वजह से अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार से कोशों दूर हैं। आज हम मौत को भूलने की वजह से आज हम और आप अल्लाह के इबादत के करीब भी नहीं पहुंच पाते हैं। आज हम मौत को भूलने की वजह से
ہماری زبان سے حق باتیں نہیں نکلتی ہیں۔ جب کوئی انصاف بیٹھتے ہیں تو ناحق کو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک چائے پر بک کر ہم اور آپ ناحق کو حق دیتے ہیں، اور جو حقدار ہے اس کو ناحق۔ معزز سامعین کرام، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موت کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھائے رکھیں کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد ہمیں ہر چیز کی حساب دینا ہے، کیونکہ یہ مرنے کے بعد ہماری کوئی چیز کام نہیں آنے والی۔ اگر ہم بھلی باتیں کہی جائیں گے، اگر ہم اچھی باتیں کہہ کر جائیں گے، اگر ہم نیک کام کر کر جائیں گے، اگر ہم نامۂ اعمال میں نیکیوں کو لکھوا کر جائیں گے، تو یقیناً یہ اعمال، یقیناً یہ نیک اعمال ہمارے لیے یقیناً یہی چیز جنت کا باعث بنے گا۔ اگر ہم گناہ کر کے جائیں گے تو یقیناً یہ ہمارے لیے بربادی ہے، یہ دنیا میں بھی بربادی ہے، آخرت میں بربادی ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں افسوس تو تب ہوتا ہے کہ ہم نے آج موت کا تصور ایسے ہٹا دیے کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ موت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہمیں مرنا نہیں ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج ہم اور آپ دیکھیں، غور کریں، اپنے علاقے میں دیکھیں، اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ احباب، ہمارے وہ قربا، ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ بھائی بہن، ہماری وہ والدین، ہمارے وہ رشتہ دار جو کل تک ایک ساتھ اٹھتے تھے، ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ایک ساتھ کھاتے تھے، ایک ساتھ گھومتے تھے، ایک ساتھ سیر و تفریح کرتے تھے اور ایک ساتھ ہر کام کرتے تھے، آج ہم ان بھائیوں کو مٹی کے ڈھیر تلے دبا دیے۔ ہمیں افسوس ہے کہ آج ہم ان اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دلائے ہیں، نہلائے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، آج ہم اور آپ کتنے خطرناک مناظر کو ہم اور آپ سن چکے ہیں کہ فلاں جگہ ٹرک حادثے میں انتقال کر گیا، فلاں جگہ اتنے لوگ مر گئے، فلاں جگہ یہ ڈوب کر مر گئے، فلاں جگہ بلڈنگ سے گر کر مر گئے، فلاں جگہ ہم اور آپ اپنے نظروں سے دیکھے ہیں کہ سامنے چل رہے تھے کہ بائک ایکسیڈنٹ ہو کر ختم ہو گئے، ہم دیکھے ہیں، پھر بھی ہم اور آپ موت کو بھول چکے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اپنے ان ہاتھوں سے کتنے مردوں کو نہلائے ہیں، پھر بھی موت کو بھول چکے ہیں۔ ہم اور آپ اپنے ان ہاتھوں سے کفن پہنائے ہیں، پھر بھی ہم اور آپ موت کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے ان کندھوں سے کتنے مردوں کو قبرستان تک پہنچا دیے ہیں، پھر بھی آج ہم موت کو بھول چکے ہیں۔ ہم نے ان ہاتھوں سے کتنوں کو اپنے مٹی سے اٹھا کر، یعنی مٹی کے نیچے ڈھیر تلے دبا دیے ہیں، پھر بھی ہم اور آپ موت کو بھول چکے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم مریں گے نہیں ہیں، صرف ان کو پہنچا دیے، بس میرا کام تھا، اس کے بعد مجھے پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، میں مروں گا نہیں تو پہنچائے گا کون؟ ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں۔ یقیناً ہمیں بھی مرنا ہے، اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، ہم سبوں کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ پنجگانہ نمازی بنائیں، آمین۔ اگر حج کی استطاعت ہو تو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اسی طرح سے اگر ہمارے پاس مال و دولت ہیں، ان مال میں سے زکوٰۃ نکالیں اور غریبوں کی امداد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیں، ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کریں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا یاب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین جہاں ہم مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے ان مظلوموں کی مدد فرمائیں، آمین۔ ہم میں سے کتنوں کی بہن بیٹیاں ہیں جو پیسوں کے خاطر شادیاں نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی صحیح جوڑیاں عطا فرمائیں، آمین۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، اور جب بھی موت دے ایمان پر موت دے، اسلام پر موت دے۔
آمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وما علينا إلا البلاغ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.